آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں عائشہ خالد ہادیہ کے شمارہ اگست 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے اکیڈمیہ، جس کا عنوان ہے ملت کا تعلیمی ایجنڈا، چند تجاویز، قسط نمبر 1، اور اس کے رائٹر ہے سید تنویر احمد صاحب۔ ملت کے مسائل کا حل پیش کرنے والے مختلف تجاویز میں سب سے زیادہ جس تجویز کو پیش کیا جاتا ہے وہ ملت میں تعلیم کے فروغ کی تجویز ہے۔ تعلیم کی صدا پر ہر پلیٹ فارم سے گونجتی ہے، جو ملت کو موجودہ بھنور سے نکلنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن تعلیم کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوتی ہے اس میں بہت کم ہولسٹک اپروچ یعنی ہمہ جہت اپروچ طریقہ تعلیم پر مشتمل ہوتی ہے۔ تعلیم سے متعلق تجاویز میں زیادہ تر زور اس پر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن جب لفظ تعلیم بولا جاتا ہے تو اس سے عام تصور یہی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو ڈگریوں سے آراستہ کر دیا جائے، یعنی انہیں خواندہ یعنی لٹریٹ بنایا جائے، نہ کہ تعلیم یافتہ۔ ظاہر ہے کہ خواندہ اور تعلیم یافتہ بنانے میں بڑا فرق ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد خواندہ تو ہو رہی ہے، لیکن تعلیم یافتہ بننے کی رفتار سست ہے۔ دنیا میں بڑی تبدیلیاں صرف خواندگی کو بڑھانے سے نہیں آتی، بلکہ بڑی تبدیلیوں کے لیے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر تعلیمی ادارہ نوجوانوں کو خواندہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ امپلائیبل یعنی روزگار حاصل کرنے کے قابل بن سکے، اور معاشرے میں بھی یہی تصور ہے کہ ڈگری حاصل کریں گے تو روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے اور زندگی میں آسودگی آئے گی۔ یہی تصور تعلیم کے حوالے سے عام ہے۔ یہی تصور اور بھی نقصان پہنچاتا ہے جب خواتین اس تصور کو اختیار کر لیتی ہیں۔ اکثر خواتین تعلیم اس لیے حاصل کرتی ہیں کہ وہ معاشی اور سماجی طور پر با اختیار ہو جائے۔ یہ سوچ غلط بھی نہیں ہے، تاہم اگر اس میں توازن بگڑ جاتا ہے اور خواتین بھی تعلیم کو محض معاشی دوڑ میں شامل کرنے کا ذریعہ بنا لیتی ہیں تو اکثر خواتین اپنے اصل کردار اور زیور حیا نیز نسوانیت کے وقار سے محروم ہونے لگتی ہے۔ مثلا سماج میں خواتین کی تعلیم کا مقصد اکثر ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہاں معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونا ہے۔ جہاں یہ صفت ایک عورت کو با اختیار بناتی ہے، وہیں وہ خواتین جو اپنے نسوائی فرائض اور ان کی حکمتوں اور تقاضوں سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتے ہیں، وہ غلطی سے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم نے کئی ایسی تعلیم یافتہ برسر روزگار خواتین کو دیکھا ہے جن کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ ان خوشگواری کی وجہ ان کا یہ تصور ہے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں۔ یہاں ہم خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اپنی تعلیمی نظام کو کمزوری اور سماج میں موجود مقاصد تعلیم کی جھول کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذیل میں ہم ملت کی تعلیمی ایجنڈا یعنی تعلیم کے ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن ہمہ جہت نظام کے منصوبے کو پیش کریں گے۔ اس منصوبے میں طویل المیعاد اور قلیل المیعاد دونوں پروگرام شامل ہیں۔ بعض پروگراموں کی کچھ تفصیلات پیش کی گئی ہے اور بعض کا محض تعارف دیا گیا ہے۔ فی الوقت ہندوستانی مسلمان تعلیم کو ماضی قریب کی بنسبت زیادہ اہمیت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ اہمیت ایک رخی ہے، نہ کہ ہمہ جہت، یعنی صرف اتنا ہدف ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ حاصل کیا جائے اور ڈگریاں اپنے نام کی جائے، لیکن ہمیں اس عمل اور رویے کے بجائے تعلیمی کلچر کو مسلم معاشرے میں متعارف کرانا ہے اور ملت کے درمیان تعلیمی ثقافتی انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ تعلیمی ثقافتی انقلاب ہمہ جہت ہوگا۔ یہ انقلاب جہاں قارون اولیٰ سے اپنی بنیادی حاصل کرے گا، وہیں مستقبل کو تابناک بنانے کا ویژن اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا۔ یہ آفاقی بھی ہوگا اور ملک کے تناظر میں بھی رہے گا۔ ذیل میں ہم اس تعلیمی ثقافتی انقلاب کے کچھ قد و قال پیش کر رہے ہیں۔ یہاں ہم تعلیم کے مقصد پر روشنی ڈالیں گے، علم کی دعائی کے مسئلے کو زیر بحث لائیں گے اور بعض دیگر بنیادی مباحث کو چھیڑیں گے۔ مقصد تعلیم۔ سب سے پہلے ملت میں مقصد تعلیم اور تعلیم کے ویژن کی درستگی اور اسے صحیح خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارا تعلیمی نظام ذہن کی صرف ایک ہی صلاحیت اور حافظے کو استعمال کر رہا ہے۔
اسکولوں میں معلومات کو حافظے میں بٹھایا جاتا ہے اور امتحانات میں اسے دوبارہ ذہن سے کرتاس پر منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی طلباء کو پین ڈرائیو بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا سارا تعلیمی نظام ایک مشہور ماہر تعلیم پولیو فریری کے بقول نصاب تعلیم اور امتحانات کا قیدی ہے۔ پورا سماج صرف نمبرات کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ مارکس کا حصول ہی تعلیم کا معیار ہے۔ مارکس یعنی نمبرات کے حصول کو ہی ہم نے تعلیم سمجھ رکھا ہے، یعنی تعلیم کے معاملے میں ہم مارکس وادی ہے۔ اسی ماہر تعلیم کی نظر میں ہندوستانی نظام تعلیم مظلومیت کو فروغ دے رہا ہے۔ ہم برطانوی سامراج کے اس تعلیمی نظام کو اپنائے ہوئے ہیں جو بہترین بابو پیدا کرتا ہے۔ ان کے بقول تعلیم کو مظلوم افراد کو ان کی مظلومیت سے نکالنے کا ایک اہم ذریعہ ہونا چاہیے۔ تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے جو مظلوموں کو ظلم کی چکیوں سے آزاد کرے، وہیں ظالموں کی اصلاح کا سامان بھی فراہم کرے، تاکہ ظالم یہ سمجھ کر دراصل ظلم ایک کمزوری ہے اور ظلم و مظلومیت دونوں ہی انسانیت کے لیے مضر اور ایک خوشگوار سماج کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ تعلیم کا اصل ہدف انسانوں کے اندر اس اعلیٰ مقصد کے شعور کو بیدار کرنا ہے جس کے ذریعے انسان بندگی رب کے بلند مقام پر پہنچتا ہے۔ اسلام کی روح سے تعلیم انسان کو ایک حیاتیاتی وجود سے اونچا اٹھا کر اس ایک عرفانی وجود بناتی ہے۔ یہ عرفانی وجود علم و آگاہی کے ذریعے دنیاوی فلاح و کامیابی میں حاصل کرتا ہے اور اخروی نجات بھی، یعنی تعلیم کے ہمارے مقصد دو ہوتے ہیں، ایک قلیل المیعاد اور دوسرا طویل المیعاد۔ قلیل المیعاد مقصد کے تحت علم کے ذریعے اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور طویل المیعاد مقصد کے تحت دنیا سے آخرت تک پھیلائی ہوئی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تزکیہ نفس کے اصولوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر طلباء کو صرف معاشی حیوان بنانے کے لیے تعلیم کا عمل جاری ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم تعلیم کے ادنیٰ تر مقصد کو ہی حاصل کر پا رہے ہیں۔ آج تعلیم کا یہ ہمہ مقصد مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اس مقصد کو دوبارہ سماج میں جاری کرنا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ذہن کے حافظے سے ہی نکلتا ہے اور اسے ہی عمل میں لایا جاتا ہے، جبکہ تعلیم کو مرکز شعور سے نمودار ہونا چاہیے اور دل سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ عام طور پر نہیں ہو رہا ہے۔ ملت میں تعلیم کے حوالے سے دوسری بڑی کمزوری تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ملت نے تعلیم کا ایک حصہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم قرار دیا ہے اور دوسرا حصہ دینی تعلیم۔ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ان دونوں حصوں کی تعریف و توضیح بھی ملت میں بڑی محدود ہے۔ دنیاوی تعلیم کو ملی لٹریچر میں سیکولر تعلیم اور عصری تعلیم بھی کہا جاتا ہے۔ عصری تعلیم کو ہم نے معاش سے جوڑ دیا ہے۔ عصری تعلیم کا حصول نیکی کی دائرے سے باہر کر دیا گیا ہے۔ عصری تعلیم کو سیکولر تعلیم کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آفاق و انفس کی تعلیم کو مغرب اپنے انداز میں مزین کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس تزئین کاری میں آفاق و انفس کے علم کے اس اہم پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو تعلیم کی اصل روح ہے، یعنی یہ کہ اس علم کا منبع خالق کائنات ہے۔ عصری علم جسے سیکولر دنیا انسانوں کے سامنے پیش کرتی ہے، اس کا تعلق صرف محسوسات سے ہے، ماورائی طبیعت سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ملت کے ایک بڑے طبقے نے بھی علوم کے اس غیر روحانی نظریے کو بڑی حد تک قبول کر لیا ہے، چنانچہ علوم دنیا سے معرفت الہی کا عظیم کام نہ تو لیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کا شعور ملت کے باشعور طبقے میں پایا جاتا ہے۔ آج بھی فلسفہ اور ماورائی حقائق کا مطالعہ کرنے والے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ماورائی حقائق ٹرانسڈینشل نالج کے بغیر علم ادھورا ہے۔ اس نظریے کو اب سیکولر دنیا بھی مانتی ہے اور مان کر اسے ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن قرار دیتی ہے۔ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن دل اور دماغ کے ایجوکیشن کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس کی نزدیک دل کی تعلیم کا مطلب سماجی صلاحیتیں ہیں، جبکہ ہم ان سماجی صلاحیتوں کو اس کی زبان میں ٹرانسینڈنٹل ویلیوز یا آفاقی قدریں کہتے ہیں۔ بھارت کی قومی تعلیمی پالیسی 2020 بھی نظام تعلیم کے تحت ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن یعنی علم کا ہمہ جہت تصور کو قبول کرتی ہے۔ اس بحث کے بعد ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے طلباء کو دو مقاصد کے تحت تعلیم دیں۔ الف، ہمارے طلباء اپنی حقیقی مقصد زندگی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے اصول و ضوابط کا علم حاصل کریں، یعنی ان کی زندگی اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنے، ہمارے ملک میں ہماری نثر اسلام کے سفیر بنے،
خیر امت بن کر سماج میں خیر پھیلائیں، انسانوں کی خدمت کریں اور قدرتی وسائل کی بہترین نگہداشت کریں۔ ہماری نسل تعلیم کے ہر شعبے میں مہارت حاصل کرے، مختلف پروفیشنل و غیر پروفیشنل تعلیم کی اونچائیوں تک پہنچے، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں، سرکاری اور غیر سرکاری شعبوں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے انتھک کوشش کریں، مختلف مسابقاتی امتحانات میں حصہ لیں، الغرض اس ملک میں اپنے آپ کو علم کے میدان میں سب سے اونچا مقام پر لے جائیں۔ علم کی دعائی۔ ملت اسلامیہ نے صرف بھارت بلکہ دنیا کے بڑے حصوں میں علم کی دعائی کا شکار ہے، یعنی تعلیم کو دو بلکہ الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ دینی تعلیم اور عصری یا سیکولر تعلیم۔ ملت کے عروج و زوال کا جائزہ لینے والے اکثر دانشوران مشمول مولانا مودودی رحمہ اللہ علم کے دعائی کو ملت کے زوال کے اسباب میں سے ایک اہم سبب قرار دیتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ قرون اولیٰ میں بلکہ قرون وسطیٰ تک بھی دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم اسلامی تعلیم کی روایات میں نہیں پائی جاتی ہے۔ قرون اولیٰ کی جو تعلیمی روایات ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ کی تعلیمی نظام میں جن مضامین کو اہمیت حاصل تھی ان میں عقیدہ، قرآن، شریعت، فقہ، اخلاقیات، انتظامی امور اور معاشی حصول کے لیے بعض فنون اور فنون لطیفہ شامل تھے۔ رفتہ رفتہ علم کی نئی شاخیں وجود میں آنے لگی تو اسلامی ریاستوں میں تعلیم کا جو نظام قائم تھا ان میں ان شاخوں نے جگہ پائی۔ اموی اور عباسی دور میں تعلیمی اداروں کا قیام ہوا تو ان اداروں میں سائنس اور فلسفے کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ بھارت میں تعلیمی نظام کی تاریخ کے 4 اہم ادوار گزرے ہیں۔ پہلا، ویدک دور۔ ویدک دور میں علم کے حصول کا موقع صرف اعلیٰ ذات کے ہندوؤں برہمنوں کو ہی حاصل تھا۔ برہمنوں کے علاوہ دیگر طبقات میں تعلق رکھنے والے افراد کو ویدوں کی تعلیم حاصل کرنے کی ممانعت تھی، بلکہ اگر کوئی اس روایت کو توڑتا تو اسے شدید سزائیں دی جاتی۔ اس دور میں علم ویدوں کی تعلیم کی حد تک ہی محدود تھا۔ جن مراکز میں ویدوں کی تعلیم دی جاتی تھی اسے گروکل کہا جاتا تھا۔ دوسرا، بدھسٹوں کا دور۔ بدھ مذہب کے ماننے والوں نے مٹھ قائم کیے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے جیسے ٹیکسٹاشیلا اور ناندا یونیورسٹی وغیرہ۔ ان اداروں میں تمام طبقات کو علم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ بدھ مذہب نے ان تعلیمی مراکز میں بھی زیادہ تر تعلیمی مذہب کی ہی دی جاتی ہے۔ مذہب کے علاوہ چند قدیم علوم جیسے علم فلکیات، ریاضی اور طب کے علاوہ علم نجوم اور جغرافیہ کی تعلیم بھی کچھ ثبوت ملتے ہیں۔ تیسرا، مسلم دور۔ اس کا آغاز 12ویں صدی سے ہوتا ہے اور اختتام انگریزوں کے ہمارے ملک پر قبضے تک رہتا ہے۔ اس دور کی تعلیمی روایت بتاتی ہے کہ اس دوران ملک میں 3 طرح کے علوم رائج تھے، ایک مکاتب، دوسرے مدارس اور تیسرے ہندو تعلیمی مراکز جنہیں بدھ مذہب اور ہندو کے اعلیٰ طبقات چلاتے تھے۔ مکاتب بنیادی طور پر مسجدوں یا دینی مدرسوں میں قائم تھے، جبکہ جدید تعلیم کے مراکز کو اس زمانے میں بھی مدارس کہا جاتا تھا۔ مکاتب میں دینی تعلیم کا انتظام ہوا کرتا تھا تو مدارس میں اس دور کے دینی اور جدید دونوں طرح کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس دور کے مدارس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، علم فلکیات اور طب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ طب میں بالخصوص یونانی طریقہ علاج کو مسلم دور میں کافی فروغ حاصل ہوا، جبکہ بدھسٹ اور ویدک دور میں آیوروید کو مقبولیت حاصل تھی۔ آیوروید کے مشہور وید جس میں چرک بھی شامل ہیں اسی دور کے ویدوں میں سے ایک تھے۔ مدارس میں زراعت کی تعلیم، فوجی تربیت، حکومت کی انتظامی امور کو چلانے کی مہارت، سماج کے لیے ضروری ہنر، فنون لطیفہ اور ادب جیسے مضامین بھی مدارس کے نصاب میں شامل تھے۔ چوتھا، برطانوی سامراج کا دور۔ اس دور میں تعلیمی نظام کو پوری طرح بدل دیا گیا۔ مغربی طرز تعلیم عام ہونے لگی تھی۔ برطانوی حکومت نے مدارس کو دی جانے والی امداد پر کنٹرول کیا اور مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی بات بھی ہونے لگی تھی۔ مدارس اسلامیہ میں برطانوی حکومت کے مخالفت کو بہت زیادہ ہوا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس نظام میں آزادی کو ایک دینی فریضہ قرار دیا گیا اور مغربی نظام تعلیم اور وہ مضامین جو مغربی نظام تعلیم میں رائج
تھے مدارس میں ممنوع قرار پائے۔ مغربی مضامین نے پڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان کمزور ہوگا۔ اس دور میں مغربی کلچر کو برطانوی حکومت فروغ دے رہی تھی، تو یہ خدشہ مسلمانوں کو محسوس کیا تھا کہ اس تذہیبی یلغار کی وجہ سے مسلمانوں کا اسلامی تشخص خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس دور کے علماء کرام نے اسے مدارس کو زیادہ سے زیادہ قائم کیا جہاں دینی علوم کو بڑھایا جاتا تھا، لیکن ان مدارس میں ان طلباء کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے کے کچھ ہنر بھی سکھائے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہی کلچر پورے مسلم سماج میں عام ہو گیا اور تعلیم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب مدارس اسلامیہ میں اگر عصری علوم پڑھائے جانے کی بات کی جاتی تو ذمہ داران مدارس کہتے کہ مدارس اسلامیہ میں جب عصری علوم کو پڑھانے کی بات ہوتی ہے تو کیوں نہیں عصری علوم کے اسکولوں میں دینی تعلیم کی بات کی جانی چاہیے۔ یہ دلیل صحیح ہے، اور اسی دلیل کے جواب میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے ہندوستانی مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان طلباء کے لیے میٹرک تک بنیادی عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے، جس میں انگریزی زبان، ریاضی اور سائنس جیسے مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم کا انتظام 10ویں جماعت تک ہونا چاہیے۔ 10ویں جماعت کے بعد طلباء کو یہ آزادی دی جائے کہ یا تو وہ عصری علوم کی طرف آگے بڑھیں یا پھر دینی علوم حاصل کرنے کے لیے عالمیت، فضیلت و دیگر تخصصات میں حصہ لیں۔ لیکن آج بھی تعلیم کی صورتحال ویسے ہی ہے جیسے کہ ملک کے آزادی سے پہلے تھی۔ تعلیم کے میدان میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ عصری اسکولوں میں منصب تعلیم اور عمل تدریس میں نت نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ میں ایک عرصے دراز سے تبدیلی نہیں ہو سکی۔ یہاں تبدیلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ کی بنیادی اسپرٹ کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ مدارس اسلامیہ کی بنیادی اسپرٹ کو دور حاضر میں ہم آہنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تاکہ مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے علماء کرام اپنے زمانے کے مرجع خلائق بنے۔ ہولسٹک ایجوکیشن بورڈ اس جہت میں کام کر رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داران سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ورکشاپ بھی منعقد کیے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ بعض ریاستوں میں سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں بے چین ہے کہ جس طرح مدارس میں عصری علوم کو رائج کریں۔ ان دونوں مدارس اسلامی اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے عنوان پر مباحث جاری ہے۔ ہم یہاں سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 راست طور پر مدارس اسلامیہ میں اصلاحات کی بات نہیں کرتی، اور نہ ہی مذکورہ پالیسی میں مدارس اسلامیہ کے لیے کوئی پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔